السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اللہ اسے قبول فرما لے۔ جیسا کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں لوگوں کے بہت سے کچھ مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ روزے کو لے کر ہو یا زکوٰۃ کو لے کر ہو، اور لوگ فون کالز کے ذریعے یا سوشل میڈیا پہ کمنٹس کے ذریعے سوالات کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایسے معروف سوالات ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا یعنی فیس بک ہینڈل ہو یا دیگر جو ہینڈل یا ذرائع ہوں، وہاں پہ یہ سارے کے سارے سوالات و جوابات گردش کر رہے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ اور افادہ حاصل کر رہے ہیں۔ پھر بھی میرے پاس کئی ایک دنوں سے یہ کالز آ رہے تھے کہ حضرت اگر روزے کی حالت میں یہ چیز ہو جائے تو روزہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو مصروفیت کی بنا پہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سک رہا تھا، لیکن آج میں نے ارادہ کیا کہ یہ سارے سوالات کا ایک ہی بیٹھک میں آپ کو جواب دے دوں اور آپ کی خدمت میں یہ ساری کی ساری چیزیں پیش کر دوں۔ ایک اس وقت جو بہت گردش کرتا ہے رمضان المبارک میں سوال کہ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو الٹی ہو جائے یعنی قے ہو جائے تو اس سے روزہ برقرار رہے گا یا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے، لوگوں میں یہ جہالت ہے کہ اگر کسی کو الٹی ہو جاتی ہے، چاہے سحری کرنے کے بعد ہو یا دوپہر کے وقت ہو یا مغرب سے پہلے تو لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ قے ہونے کی صورت میں، الٹی ہونے کی صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے سے یعنی خود الٹی آپ کو ہو جاتی ہے، چاہے سحر کرنے کے بعد ہو یا دوپہر کے وقت ہو یا مغرب سے اول ہو، تو آپ کا روزہ کسی بھی صورت میں نہیں ٹوٹے گا، کوئی بھی صورت میں آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی حلق میں انگلی کیا یا کسی اور دوسرے ذریعے سے آپ جان بوجھ کر قے کیے اور وہ قے جو ہے منہ بھر کے ہو تو پھر آپ کا روزہ یہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال لوگ جو ہمیشہ کرتے ہیں کہ کیا رمضان شریف کے موقع پر یعنی کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور وہ سو گیا اور سونے کی حالت میں ناپاک ہو گیا یعنی اس پہ غسل واجب ہو گیا، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے جس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جہالت کی بنیاد پر، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رہتے ہوئے اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد سوئے یا ظہر سے اول سوئے یا ظہر کے بعد سوئے یا جب بھی سوئے، روزے کی حالت میں اگر اسے احتلام ہو جائے یعنی وہ ناپاک ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کا روزہ قائم رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہمیشہ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا ہر ٹائم مسواک کر سکتے ہیں؟ ہاں، کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے، جیسے کہ جو اس کے مسواک کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ آپ کے حلق میں نہیں جانے چاہیے، ان تمام چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے، لیکن مسواک کرنے کی آپ کو شرعی نقطہ نظر سے اجازت ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ روزے کی حالت میں سر میں ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں ہو تیل وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر سر میں تیل لگائے یا جسم میں تیل لگائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ چاہے سر میں ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، چاہیں تو آپ تیل لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں بال چاہے سر کے ہوں یا منہ زیر ناف ہوں، یہ کٹوا سکتے ہیں یا نہیں کٹوا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، روزے کی حالت میں چاہے سر کے بال ہوں یا آپ کے بغل کے بال ہوں یا زیر ناف ہوں، یہ سارے بال کاٹنے کی اجازت ہے، اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا بلکہ آپ کا روزہ یہ قائم رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ناخن کٹا سکتے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ، روزے کی حالت میں آپ ناخن کو کاٹ سکتے ہیں۔ ناخن کاٹنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ آپ کا روزہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا، قائم رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے
کہ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ الحمدللہ روزے کی حالت میں آپ سرما لگا سکتے ہیں، لیکن کاجل لگانے کی ممانعت آئی ہے۔ سرما آپ روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں کیا سگریٹ یا بیڑی یا حقہ پی سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ جہالت کا سوال ہے، چاہے سگریٹ ہو یا بیڑی ہو یا حقہ ہو یا پان ہو، اگر یہ ساری چیزیں آپ روزے کی حالت میں استعمال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ یہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک سوال لوگ ہمیشہ جو کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خون نکلوا سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو اشد ضرورت ہے اور خون چاہے کسی کی جان بچانے کے لیے اگر دینے کے لیے ہو، یا آپ کو کچھ آپ کا ٹیسٹ کرانا ہو، اور ایسی صورت میں آپ کو روزے کی حالت میں خون نکالنا پڑ رہا ہے اور ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اگر روزہ رہتے ہوئے اپنے جسم سے کسی بھی حصے سے خون نکلواتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ خون نکلوانے سے، یعنی ٹیسٹ کے لیے ہو یا کسی کی جان بچانے کے لیے دینے کے لیے ہو، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ یہ قائم رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کیا خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں یا نہیں۔ الحمدللہ روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے، عطر وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ بہت سی ایسی خوشبو ہوتی ہیں جو لوگوں کو بڑی تسکین اور راحت دیتی ہیں، یعنی کہ اس کو لوگ دوسرے انداز میں استعمال کرتے ہیں، تو ان خوشبوؤں سے تھوڑا بچنا چاہیے۔ لیکن مطلق طریقے سے اگر آپ یہ سوال آپ کا ہے کہ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں نہیں، تو روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس کو سونگھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس سے روزہ آپ کا فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہے جو لوگ کرتے ہیں ہمیشہ کہ جو درد کو کم کرنے کے لیے پٹی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے سے روزہ قائم رہتا ہے یا قائم نہیں رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے باڈی میں کسی بھی پارٹس میں اگر کچھ درد ہے، یعنی آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہے اور درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ گرم پٹی کا استعمال کر رہے ہیں، تو گرم پٹی باندھنے کی وجہ سے آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کا روزہ برقرار رہے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے جسم پہ کوئی زخم ہے تو اس پہ مرہم لگانے کی شریعت میں اجازت ہے، مرہم لگانے کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ سحری کرنے کے بعد یا دوپہر کے وقت یا گیسٹرک کی جو مریض ہوتے ہیں ان کو کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، تو کیا کھٹی ڈکار آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیے، اس کا اصل جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو سحر کرنے کے بعد یا دوپہر کے وقت یا کسی بھی وقت آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے انجیکشن کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، الحمدللہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اکثر ہمارے اکابرین کا اس پہ یہی مسئلہ ہے اور انہوں نے یہی ہم کو سبق دیا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن اگر لگانے کی ضرورت ہے، حاجت ہے تو لگوا سکتے ہیں، انجیکشن لگوانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ وہ پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کیا وہ روزہ رہ سکتی ہے یا نہیں، یا اس کے لیے رخصت ہے۔ تو دیکھیے، از روئے شرع اگر دیکھا جائے، یعنی کوئی ایسی عورت ہے جو پریگننٹ ہے یعنی حاملہ ہے اور اس کو یا اس کے بچے کے جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے، جب اس چیز سے وہ فارغ ہو جائے تو ان روزوں کو وہ رہ لے۔ اسی طریقے سے ایسی خاتون جس کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ دودھ پلاتی ہے، تو اگر اسے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر وہ دودھ پلا رہی ہے اور روزہ رہتے ہوئے تو اسے نکاہت ہوگی اور کمزوری کا احساس ہوگا یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی، اور نہیں پلائے گی تو بچہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کو اگر پریشانی ہو رہی ہے روزہ رہتے ہوئے دودھ پلانے میں تو پھر ان روزوں کی وہ قضا کر لے بعد میں، یعنی ان روزوں کو رکھ لے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ بغیر سحری کیے روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جو سحری ہے
یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ سنت رسول اللہ ہے۔ جان بوجھ کر اس سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی شخص کی آنکھ لگنے کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے وہ سحر نہیں کر سکا اور وہ روزے کی نیت میں رہا تو الحمدللہ اس کے روزہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ وہ سنت سے محروم رہے، یعنی جو سحری نہ کر کے۔ تو چاہیے یہ کہ اگر کوئی شخص، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ سحری میں بھر پیٹ کھائیں، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت دبا کر کھاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی کھانے کی عادت نہیں ہے صبح، تو کم سے کم ایک آدھ کھجور لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ادا کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے روزے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر نہ بھی کیے، یعنی نہ اٹھنے کی بنا پہ یا کسی دوسری وجہ سے، تو ایسی صورت میں کہ بغیر سحر کیے ہوئے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، اس سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ وہ خاتون اسلام جو روزے کی حالت میں ہوں، اچانک ان کو ایام مخصوصہ کا خون دکھے، تو کیا وہ روزے کو اسی طریقے سے برقرار رکھیں گے یا ان کو افطار کرنے کی، یعنی کھانے پینے کی اجازت ہے؟ از روح شرع حکم یہ ہے کہ وہ خاتون اسلام جو روزے کی حالت میں تھی اور اچانک ان کو ایام شروع ہو گئے، تو وہیں سے وہ کھانے پینے کی ان کو شریعت اجازت دیتی ہے، یعنی افطار کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور پھر ان روزوں کو وہ بعد میں ادا کریں گے۔ لیکن جو یہ لوگ مانتے ہیں کہ جو خاتون کو حیض شروع ہو گیا، یعنی مخصوص ایام شروع ہو گئے ہیں، اب وہ شام تک کچھ نہ کھائے، یہ جہالت ہے۔ جہاں سے آپ کو خون دکھے، آپ کے ایام شروع ہوں، وہیں سے آپ کو افطار کرنے کی، یعنی کھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ایسی منہ سکھانے سے آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چند سوالات آپ حضرات کے تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس کے جوابات پیش کیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو ان مسائل دینیہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔